نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس کی سورہ البقرہ آیت نمبر 186 اس کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو میں ان کے انتہائی قریب ہوں۔ یہ جو اللہ کی ذات کا قرب ہے، آج ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ اسی آیہ مبارکہ کے تناظر میں ہے، اور ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے حصول قرب الہی۔ اللہ رب العزت کی ذات کا قرب کیسے حاصل ہو، ہم اللہ رب العزت کی ذات کی قربت تک کیسے پہنچیں، ہم کیسے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کون سا ایسا رستہ ہے کہ جس رستے پر ہم چلیں اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں کہ جن کے اللہ قریب رہتا ہے، جن کو اللہ رب العزت کی ذات مقرب بنا لیتی ہے۔ کون کون سے ایسے عوامل ہیں، کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی ذات کے مقربین لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے اس قرب الہی کا جو موضوع ہے، اس موضوع کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کے معنی پر غور کریں، تھوڑا سا اس کے معنی پر غور کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو رستے ہیں، جو طریقے ہیں، پھر ہم ان رستوں کا، ان طریقوں کا مطالعہ کریں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ اس کی موجودگی نہ تو کسی
جسم کے ساتھ ہے اور نہ ہی کسی جگہ کے ساتھ مختص ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت کی ذات فلاں مقام پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کی ذات نے اپنے متعلق ایک اشارہ فرمایا، ثم استوى علی العرش، کہ جب 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو بنایا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا تخت جو ہے وہ عرش پر سجایا، اپنی شان کے لائق۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کی ذات رہتی ہی عرش پر ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی وجود سے پاک ہے، کوئی اللہ کی ذات کا وجود نہیں، وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، پھر اس کا کوئی حصی اور مادی وجود بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو چھو سکے یا محسوس کر سکے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان نہ اس کو محسوس کر سکتا ہے اور نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو چھو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات وہ انسان کی جو حصے ہیں ان میں بھی نہیں آ سکتا۔ کوئی انسان خوشبو سونگھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی ذات کی خوشبو ہے، کوئی آواز سن کر نہیں کہہ سکتا، جس کو وہ خود اپنی آواز سنائے اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آواز اس کی آواز ہے۔ اللہ کی ذات ایسی بھی نہیں ہے کہ زبان چکھ کے بتا دے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ تو یہ سارے جو مادی، معنوی یا حصی کسی قسم کا جو وجود ہے وہ اللہ کی ذات کا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اس سب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کی مثال سورہ نور میں بھی دی ہے کہ اللہ کی مثال اس نور کی مانند ہے، ایک نور کی مانند ہے، کہ اس نور کو ایک روشن چراغ کی مانند ہے کہ جب اس کو جلایا جاتا ہے اس کی روشنی چار سو پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی طرح طرح کی مثالیں قرآن مجید میں بھی دی ہیں۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کا قرب ہے کہ ہم کیسے اس کے قرب تک پہنچیں، کیسے اس کے مقربین میں شامل ہوں، تو آج ہمارا جو موضوع ہے ہم اسی موضوع کی مناسبت سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میں نے آج کا جو اپنا موضوع چنا ہے اور جو میں نے اپنا ایک لٹریچر اور اپنا موضوع ترتیب دیا ہے، اس میں آج میں نے اپنا جو ایک میرا طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے، اپنے اصول سے ذرا پیچھے ہٹ کے آج میں نے اس لٹریچر کو ترتیب دیا ہے۔ اور آج کا جو لٹریچر ہے اس میں صرف 1 یا 2 قرآن مجید کی آیات ہیں اور 1 یا 2 صرف احادیث مبارکہ ہیں۔ باقی سارے کا سارا جتنا لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا اولیاء اور صوفیاء کا ہے، وہ ان کی تعلیمات ہیں، ان کے اقوال ہیں۔ اولیاء اور صوفیاء کا لٹریچر اور ان کی تعلیمات اور ان کے اقوال کو کیوں چنا؟ کہ آج کا وقت ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ آج ہر کوئی اولیاء، صلحاء، صالحین، صوفیاء اور بزرگان دین ان کے اوپر بھونکتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص اٹھتا ہے وہ اپنی زبان ان کے اوپر تان دراز کرتا ہے۔ تو آج یہ لٹریچر اس لیے چنا، اولیاء اور صوفیاء اور صلحاء کی باتوں کو اس لیے چنا، یہ موتی اور ہیرے اور جواہرات یہ اس لیے اکٹھے کیے تاکہ بتایا جا سکے کہ جو اولیاء اور صوفیاء کا چہرہ معاشرے کو دکھایا جاتا ہے خود سے بنا کے، خود سے گڑھ کے 2 نمبر جعلی طریقے سے، صوفیاء اور اولیاء کی وہ تعلیم نہیں ہے۔ صوفیاء اور اولیاء کی تعلیم ہمیشہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی۔ تو آج اس لیے میں نے اولیاء، صلحاء، صالحین
اور صوفیہ ان کے جو اقوال اور فرامین ہیں ان کی روشنی میں اپنے لٹریچر کو ترتیب دیا ہے۔ اب سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے کتنا قریب ہے، اس آیہ مبارکہ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو ایک نسبت ہے، ایک قربت ہے، ایک قریب ہونے کا ایک جو واسطہ ہے، جو ایک طریقہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بھی بالکل فاصلے کو ختم کر دیا، اس فاصلے کو مٹا دیا۔ اب جب بات ایک چل رہی ہو تو بات کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ کی ذات حکم دے کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میری نسبت، میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں، تو آپ کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ لیکن یہاں اس آیہ مبارکہ میں وہ آپ کہہ دیں کا لفظ نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے وہ جو ایک فاصلہ ہے تیسرے شخص کا، اس فاصلے کو اللہ کی ذات نے مٹایا ہے کہ بھئی میں اپنے انسان کے بندے کے اتنا قریب ہوں کہ کوئی فاصلہ نہیں رکھا اپنے بندے کے۔ جہاں اس کا سوال ختم ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے کتنا قریب ہے، تو وہاں ہر فاصلے کو ختم کر کے، ہر فاصلے کو مٹا کے اسی وقت بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی واسطے کے فرما دیا میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا حبیب آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، نہیں، خود فرمایا کہ جب یہ سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ تو یہ فاصلے اللہ رب العزت کی ذات نے مٹا کے واضح فرما دیا کہ لوگوں، میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حائل ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا پردہ ہو، میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، میں اور تم، ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ادھر تم نے سوال کیا کہ اللہ کتنا قریب ہے، ادھر میرا جواب ہے کہ میں تمہارے ہر دم قریب ہوں۔ باری تعالیٰ تو ہر دم قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ذرا وضاحت فرما دیں کہ باری تعالیٰ آپ کتنا قریب ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری جو شاہ رگ ہے، یہ شاہ رگ، میں اس سے زیادہ بھی تمہارے قریب ہوں، اس سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ باری تعالیٰ یہ جو شاہ رگ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب، وہ کیسے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات کے یہ جو کلمات ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو یہ شاہ رگ کا جو اللہ کی ذات نے اس کی مثال دی ہے شاہ رگ کی، تو شاہ رگ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کی شاہ رگ کٹ جاتی ہے تو پھر اس کا دنیا سے اور زندگی سے تعلق اور واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ بولیے، دنیا اور زندگی سے اس کا تعلق اور واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ شاہ رگ کٹ گئی، آپ کی جان نکل گئی۔ آپ جانور کے اوپر بھی گردن پہ چھری چلاتے ہیں نا، تو آپ اس کی شاہ رگ کاٹتے ہیں۔ جب شاہ رگ کاٹتے ہیں تو شاہ رگ کاٹنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، یہ زندہ ہے؟ نہیں، شاہ رگ کٹتی ہے تو پھر انسان یا حیوان، کوئی بھی چیز، جو بھی جاندار ہے، شاہ رگ کٹنے کی دیر ہے، اس کا زندگی کے ساتھ ایک تعلق اور واسطہ اور ایک ناطہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے
اپنے جو قریب ہونے کا فرمایا کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے بندے، تمہاری جو زندگی ہے، جو تمہاری جان ہے، اس کی بقا اس وقت تک ہے جب تک تم مجھے اپنے قریب سمجھے، جب تک تو خود میرا مقرب ہو جائے تب تک تیری زندگی ہے، تب تک تو جاندار بھی ہے۔ لیکن اتنا سمجھ لے کہ تیری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں جس دن تو نے مجھے بلا دیا اور مجھے اپنے قریب نہ سمجھا، اس دن تو بے شک سانس لیتا پھرے، بے شک زندگی جیتا پھرے، لیکن ایک بات یاد رکھ لے کہ جب تو نے مجھے اس طرح قریب جانا نہیں ہے، اتنا قریب سمجھا نہیں ہے، تو پھر وہ تیری موت ہو جانا یا تیرا زندگی گزار لینا دونوں ایک برابر ہیں، نہ تو زندوں میں ہے نہ تو مردوں میں ہے۔ ہمیشہ کہ تو مجھے قریب جان، شاہرگ سے زیادہ قریب جان، اتنا قریب جان کہ جب تو مجھے دور سمجھے تو اس وقت تیری زندگی تیرا ساتھ چھوڑ جائے۔ جب تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھ سے دور ہے، وہ خیال آنے سے پہلے تو یہ مناسب سمجھے، یہ بہتر سمجھے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، میری جان نکل جائے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کی دوری کا خیال میرے دل میں نہ آ سکے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے مثال کے ذریعے انسان کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کے کتنا قریب ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، جب اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تو وہ فرمایا کرتے، وہ پڑھتے کہ اے مولا، اے باری تعالیٰ، تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کا شرف ہر انسان کو عطا کر دیتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر شخص کو تو یہ شرف عطا کر رہا ہے کہ تو اس کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن باری تعالیٰ ہر وہ شخص کہ جس کو تو یہ احساس دلا رہا ہے اور جس کو بتا رہا ہے، ہر وہ شخص اس کا طالب نہیں ہے کہ تو اس کے قریب ہو جائے، ہر شخص طالب نہیں ہے، اس کو خواہش نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میرے قریب ہو جائے۔ تو نے ان کو بھی یہ سعادت بخش دی ہے جو طالب نہیں ہے، جو نہیں چاہتے، ان کو بھی یہ سعادت بخش دی ہے کہ تو ان کے بھی شاہرگ سے قریب ہے۔ مگر وہ لوگ جو تیرے قریب آنا چاہتے ہیں، جو تیرا مقرب بننا چاہتے ہیں، جو تیرے مقربین کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو تیرے قرب کو پانا چاہتے ہیں، جن کی ساری طلب، ساری خواہش، ان کی اپنی اطاعت، اعمال صالحہ، ان کے سجدے، ان کے دل کی وسعت اور کشادگی، ظاہر اور باطن کی طہارت ہے، ان کا صدق ہے، ان کا اخلاص ہے، وہ سارے کا سارا صرف تیری طرف بڑھنے کے لیے ہے، اور باری تعالیٰ وہ صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ تیری طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر تیرا قرب ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو تیرے قرب کے طالب نہیں ہیں، خواہش مند نہیں ہیں، اگر ان کے اوپر تیری عنایت یہ ہے کہ تو ان کے بھی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو پھر جو یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور جو خواہش مند ہیں، جو طالب ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لے، اے باری تعالیٰ پھر بتا وہ جو خواہش مند ہیں ان کے قرب کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کو تو اپنے کتنا قریب کرتا ہوگا، کتنا مقرب بناتا ہوگا کہ تو ان کے بھی قریب ہے جو تیرے قریب ہونے کی خواہش ہی نہیں رکھتے، اور کچھ ایسے ہیں جو تیرے قرب کی خواہش رکھتے ہیں، پھر ان کو تو کتنا قریب کر لیتا ہوگا، یہ تو ہی جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرف نشاندہی فرماتے،
اور اکثر آقا علیہ السلام اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2675 نمبر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں پہنچ جائے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے قریب ہو جائے، اللہ کی ذات اس کو اپنے مقربین میں شامل کر لے، تو سن لو، جو شخص اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، وہ سن لے. اللہ کی ذات فرماتی ہے اگر میرا بندہ ایک بالشت یعنی ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے طرف بڑھتا. اگر کوئی ایک بالشت میری طرف بڑھے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی ایک ہاتھ کی طرح، ایک ہاتھ جتنا میری طرف بڑھے، میں بازو جتنا اس کی طرف بڑھتا ہوں. اور اگر کوئی شخص اتنا آگے آئے کہ وہ دوڑ کر میری بارگاہ کی طرف آنا چاہے، تو پھر میں بھی اس کی خطاؤں کو، اس کی غفلتوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی لغزشوں کو، اس کی نافرمانیوں کو، ہر چیز کو بول کر میں بھی پھر اس کی طرف دوڑ لگا لیتا ہوں اپنی شان کے لائق. اور جیسے میرا بندہ دوڑ کے میری طرف آنا چاہتا ہے، میں اپنی شان کے لائق پھر دوڑ کر اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں اور اس کو تھام لیتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی قربت سے پھر ایسے شخص کو نوازتی ہے کہ جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو اس کے مقربین میں شامل ہونا چاہے. اسی طرح اب کتنے طریقے ہیں، کون سا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں؟ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے ادب. کیا طریقہ؟ ادب پہلا طریقہ ہے کہ ادب کے ذریعے آپ اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ جب انسان عام زندگی میں کسی کو دیکھے تو وہ کہہ دے، یا انسان خود کہہ دے، یا کوئی دیکھنے والا کہے کہ یہ اللہ کے بڑا قریب ہے، یہ اللہ کے بڑا قریب ہے. جان لیں یہ جملہ کہ یہ شخص اللہ کے بڑا قریب ہے، یہ جملہ ہی بے ادبی ہے. یہ جملہ خود بے ادبی کا جملہ ہے. ادب والا جملہ کیا ہے؟ ادب والا جملہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے یا کسی کو یہ کہے کہ بھائی اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے قریب کر لیا ہے. یہ ادب والا جملہ ہے. کیونکہ یہ جو قریب کرنے کی شان ہے نا، یہ قریب ہونے کی شان اور قریب کرنے کی شان، یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے لیے رکھی ہے. یہ صرف اس کا حق ہے، یہ صرف اس کی شان ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کے قریب ہوں یا اللہ میرے قریب ہے، اس کا بے ادبی کا جو جملہ ہے، اس میں سے ایک رعونت ٹپکتی ہے، ایک انا نکلتی ہے، ایک تکبر نکلتا ہے کہ بھائی یہ شخص یہ اتنا پہنچا ہوا ولی ہے، اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے کہ یہ کہتا ہے میں اللہ کے قریب ہوں. نہیں، جب یہ جو رعونت ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو اعلان ہے، اسی اعلان کو ختم کرنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے ادب، کہ آپ جتنا اللہ کی ذات کا ادب کریں گے اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اپنی قربتوں کی خیرات عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت کی ذات آپ کے اتنا قریب ہو جائیں گے جتنا آپ ادب کریں گے. اب جتنے اعمال صالحہ ہیں، جتنے اعمال صالحہ، ہر عمل صالح آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے قرب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن اس میں سے سب سے پہلا جو ذریعہ ہے، سب سے پہلا جو طریقہ ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے، وہ ادب ہے. وہ ادب سے ابتدا ہوتی ہے. پھر وہ ادب الہی ہے، پھر ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد ہر وہ عمل
ہر وہ عمل جو ادب سے خالی ہے، ہر وہ عمل جو ادب سے خالی ہو، نہ تو وہ عمل مقبول رہتا ہے اور نہ ہی اس میں حسن رہتا ہے، نہ وہ عمل حسین رہتا ہے نہ وہ مقبول ہوتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر وہ عمل صالح جس میں ادب موجود ہو، ہر وہ عمل حسین و جمیل بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جاتا ہے جس میں ادب ہوتا ہے۔ پھر ادب ایک ایسی چیز کا نام ہے، ادب ایک ایسی شے کا نام ہے جو آپ کی زبان اور گفتگو کو حسین بنا دیتا ہے، آپ کی گفتگو کے اثرات کو بڑھا دیتا ہے۔ ادب جو ہے وہ آپ کے تعلقات کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آداب جس قدر اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، انسانوں میں اس شخص کی اور اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی قبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کس طرح؟ ادب سے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر آپ جتنے اعمال صالحہ کرتے پھریں، پھر وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ادب کرنا سیکھ لیں، اپنے دل کو ادب سے مزین کر لیں، اخلاق سے مزین کر لیں۔ پھر دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے غیبت، حسد، عیب جوئی اور چغلی، ان ساری چیزوں سے باز آ جانا۔ ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کا باعث بن رہا ہو، جو اللہ رب العزت کی ذات کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہو، ہر اس عمل سے بچ جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے مقرب ہونے کی ایک نشانی ہے، اس کے مقربین میں شامل ہونے کی ایک نشانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حضرت قیس العامری رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے، جس کے ذریعے مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے، ایسی چیز مجھے سکھا دے۔ کوئی ایسی چیز ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ہاں داؤد ایسی چیز ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چیز کیا ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اے داؤد میرے بندوں کی کبھی غیبت نہ کرنا، کبھی میرے بندوں کی غیبت نہ کرنا، اور جب میرے کسی بندے پر تو نعمت دیکھ لے کہ میں نے اس کے اوپر کوئی نعمت کی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھا، اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھا، اور میں نے اس کے اوپر اپنی نعمت کر دی ہے، وہ نعمت دینی معاملات کی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی مال و دولت کی بھی ہو سکتی ہے، عزت اور شہرت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اخلاق کی بھی ہو سکتی ہے، وہ علم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی معاملات کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ازواج اور اولاد کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو میری نعمتیں ہیں، جس شخص پر تو دیکھے کہ میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، پھر کبھی بھی اس بندے سے حسد نہ کرنا، کبھی بھی اس سے حسد نہ کرنا۔ یہ دو کام کبھی نہ کرنا، ایک میرے کسی بندے کی غیبت اور چغلی نہ کرنا، اور دوسرا کسی سے حسد نہ کرنا، تو میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا، تو میرے مقربین میں شامل ہو جائے گا۔ اسے امام ابو سعد النیشابوری انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاسرار اس میں روایت کیا ہے۔ تو یعنی یہ جو مثال آقا علیہ السلام نے دی کہ انسان کا دل جو ہے وہ اتنا وسیع ہو جائے، انسان کا قلب اتنا وسیع ہو جائے کہ وہ کسی کی برائی کی طرف نظر ہی نہ دورائے، وہ کسی کی برائی کو ہی نہ دیکھے، وہ اس برائی کو اپنی آنکھیں بند کر کے گزر جائے، اور کسی کی جو نعمت ہو کسی کی نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں حسد نہ کرے۔ تو یہ نہ سوچے کہ اللہ کی ذات نے اسے اتنا دے دیا مجھے نہیں دیا، اللہ نے ناانصافی کر دی، معاذ اللہ۔
وہ ہے اس کے پاس محلات ہیں، اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، مربع زمینوں کے ہیں، فلاں ہے فلاں، اور میرے پاس ایک مرلے کا گھر نہیں۔ یہ انسان کبھی نہ سوچے، یہ حسد ہے، اللہ کی ذات نے اس سے منع فرمایا۔ پھر جو تیسرا طریقہ ہے اللہ کے مقربین میں شامل ہونے کا، وہ ہے موافقت، اللہ کی ذات سے موافقت کرنا، یعنی موافقت سے مراد کہ جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے اسی طرح کا ہو جانا، اس سے راضی ہو جانا، اس کی ہر رضا پر راضی رہنا، یہ ہے موافقت۔ وہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے امر کے تابع ہو جائے، جو احکام الہی اللہ کی طرف سے آ جائیں، ہر اس حکم کے تابع ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کی ذات کے ساتھ موافقت میں ہے۔ اور اگر اس کا دل، اس کی طبیعت بوجھ محسوس کرے، اس کی طبیعت بوجھل ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے احکام کی بجا آوری نہ لا سکے، اگر اس کی طبیعت بوجھل محسوس ہوتی ہو کہ وہ نماز کی طرف جا رہا ہے تو وہ زبردستی اپنے قدموں کو لے کے جائے، اگر وہ کسی نیکی کی طرف جا رہا ہے تو وہ زبردستی وہ نیکی کرے، تو یہ طبیعت کا بوجھ ہے۔ آپ فرض پورا کرنے جا رہے ہیں، یہ موافقت نہیں ہے۔ موافقت یہ ہے کہ ادھر آپ اذان کی آواز سنیں اور ادھر آپ جتنے مرضی ضروری کام میں مصروف ہیں، آپ ہر کام سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اللہ کی طرف بھاگتے چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتے چلے جائیں۔ یہ ہے موافقت کہ آپ کے قدم خود بخود اللہ کی طرف اٹھتے چلے جائیں، آپ کا دل ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ رب العزت کی ذات کے تابع ہوتا چلا جائے، اس کے احکام کی بجا آوری میں چلتا چلا جائے، یہ ہے موافقت۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں موجود تھا اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اچانک بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے۔ اب وہ نوجوان، میں نے دیکھا کہ اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی شکل و صورت بالکل مرجھائی ہوئی ہے، بالکل مرجھائی ہوئی ہے، اس کا چہرہ زرد ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پوسا رنگ، اس کا چہرہ زرد ہے، پیلا رنگ ہے، اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہے، نحیف ہے، لاغر ہے۔ میں نے جب اس کی یہ صورتحال دیکھی تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان بتا، کیا تو کسی سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو کسی سے محبت کرتا ہے؟ یہ ذرا کان کھول کے بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، یہ نوجوان خصوصاً توجہ سے اس بات کو سنیں۔ پوچھا، نوجوان کیا تو کسی سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کسی سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، کیا وہ تمہارا محبوب وہ تمہارے قریب ہے یا تم سے دور رہتا ہے؟ وہ تمہارے قریب ہے یا تم سے دور رہتا ہے؟ تو اس نے، نوجوان نے کہا کہ نہیں، وہ میرے بڑا قریب رہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میرے بڑا قریب رہتا ہے۔ پھر پوچھا، اچھا موافق اور غیر موافق، بتاؤ کہ جو محبوب ہے تمہارا، تمہاری اس کے ساتھ کوئی موافقت بھی ہے، یعنی میل ملاپ ہے، رضا بر راضی ہو، ایک دوسرے سے راضی ہو، کبھی ناراض تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میری موافقت ہے اور میرا محبوب کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا، وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہتا ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہتا ہے، وہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا، یہ میرے محبوب کی صفت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے نوجوان پھر تو بتا، کیا تو بھی اپنے محبوب سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اپنے محبوب سے راضی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں بھی اپنے محبوب سے راضی ہوں، بھلا میں کیوں راضی نہیں ہوں گا؟ پھر حضرت ذوالنون مصری
وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے میں بڑا حیران ہوا اور میں نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا، اور سبحان اللہ کہتے ہوئے میں نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے اسے کہا اے بندے، اے نوجوان، اگر تیرا کوئی محبوب بھی ہے، وہ تیرے قریب بھی ہے، تیری اور اس کی موافقت بھی ہے، ایک دوسرے سے تم راضی بھی ہو، پھر یہ چہرے کے اوپر خوف کیوں ہے؟ یہ چہرہ تمہارا زرد کیوں ہے؟ یہ جسم اتنا نحیف اور کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ پھر کیوں جب تمہارا محبوب تم سے راضی ہے، رہتا بھی تمہارے قریب ہے، تم بھی محبوب سے راضی ہو، تو پھر یہ اتنا کمزور اور نحیف جسم کیوں ہے؟ پھر رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا اے ذوالنون، تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں معلوم ہے کہ جو محبوب قریب ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے، یہ دوری اور موافقت کا نہ ہونا یہ امتحان بن جاتا ہے انسان کے لیے، کہ اگر کوئی لمحہ ایسا آ گیا کہ وہ محبوب دور ہو گیا یا اس کے ساتھ موافقت نہ رہی، تو پھر میرے اوپر کیا گزرے گی، میری جان کے اوپر کیا بیتے گی۔ یہ جو ایک دوری کا اور ایک غیر موافقت کا ڈر اور خوف انسان کے دل میں رہتا ہے، یہ خوف اور ڈر انسان کے چہرے کو خوش ہونے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت اڑی رہتی ہے، میرے اوپر خوف طاری رہتا ہے کہ میں کبھی اپنے دل میں اگر خیال آ جائے کہ اگر محبوب ناراض ہو گیا، اگر محبوب نے اپنا قرب لے لیا تو میں کیا کروں گا، میں کہاں جاؤں گا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، جو کبھی اللہ کی ذات کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوتے، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے دل میں سوچ بھی اگر آ جائے محبوب سے جدائی کی، تو وہ اسی لمحے تڑپنے لگ جاتے ہیں، ایک مچھلی کی طرح کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکالیں تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ اگر وہ مقربین لوگ، ان کے دلوں میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی شائبہ بھی آ جائے تو تڑپ تڑپ کر وہ جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر الوراق رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرب کی بات ہے، یہ جو اللہ انسان کو اپنے قریب کرتا ہے یا خود اس کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال اس طرح ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کی نشانی یہ ہے کہ من نظر الی اللہ عز وجل، کہ جب بندہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی ذات کے قریب کرتا ہے، تو اس قرب الہی کے سبب اللہ کے سوا ہر شے اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جب ہر شے اس کے دل سے نکل جاتی ہے اللہ کی محبت کے سوا، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اپنے انوار و تجلیات کی بارش اس کے دل پہ برسا دیتا ہے، پھر وہ اس کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر الوراق وہ فرماتے ہیں۔ پھر چوتھا جو طریقہ ہے، چوتھی جو چیز کہ کیسے مقربین میں شامل ہوں، کیا نشانی ہے، کیا طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں تو پھر حضوری والی نماز ادا کر لیں، نماز حضوری والی ادا کر لیں۔ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مہمان بن کے آ رہے ہیں، وہ باری تعالیٰ وہ آپ کا میزبان ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز میں آپ کے خیال کسی اور طرف ہوں، وہ نماز حقیقی نماز نہیں ہوتی۔ حقیقی نماز وہ ہے کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوں، آپ کا جسم مصلی پر ہو اور آپ کا دل اللہ کی قربتوں میں پہنچا ہو۔ حقیقی نماز وہ ہے کہ آپ کا چہرہ وہ قبلہ کی طرف ہو اور آپ کے دل کا چہرہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو جائے۔
حقیقی نماز وہ ہے کہ آپ کھڑے زمین پر مصلی پر ہوں، لیکن آپ کی گفتگو، آپ کا کلام عرش معلیٰ پر فرشتوں کو سنائی دیتا ہو۔ آپ کی نماز حقیقی اور حضوری والی نماز وہ ہے کہ آپ ادھر مصلی پر کھڑے ہو کے اپنے لب ہلاتے جائیں اور ادھر فرشتے آپ کے کلام کو سنتے چلے جائیں کہ یہ بندہ اللہ کی ذات سے کلام کر رہا ہے۔ آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور نماز کے الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ محسوس کریں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب وہ اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے کلام کرنا، اللہ کو دیکھنا، اللہ کا آپ کو دیکھنا، یہ سارے خیالات آپ کے دل پر وارد ہو جائیں گے، وہ پھر نماز حقیقی اور حضوری والی نماز بن جائے۔ اور اسی لیے تو نماز جو ہے یہ جنتیوں کو تحفہ نہیں کہا، نمازیوں کو جنتی نہیں کہا، کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیوں؟ معراج اس لیے کہا کہ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جو عرش سے نیچے ہے۔ کہاں؟ عرش سے نیچے۔ جنت عرش سے نیچے ہے، جبکہ جو معراج ہے یہ معراج ہوتی وہاں سے شروع ہے جہاں عرش بھی ختم ہو جائے۔ جو آقا علیہ السلام کی معراج تھی کہ جہاں عرش کی اونچائیاں اور بلندیاں، جہاں زمان و مکان کی حدود و قیود ختم ہو جائیں، وہاں سے پھر معراج شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ بھئی یہ قید و بند کے لیے نہیں ہے، یہ غلامی نہیں ہے، یہ جنت کا لالچ اور دوزخ کے خوف سے نہیں ہے، بھئی یہ معراج کے لیے ہے کہ یہ نماز میں انسان خدا کو تکتا ہے، خدا انسان کو تکتا رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو تکتے ہیں۔ پھر امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر مجھے یہ اختیار دے دیا جائے کہ اے محمد بن سیرین یا جنت لے لو یا 2 رکعت نفل کی اجازت لے لو، خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں جنت کو ٹھکرا دوں گا، اللہ کے لیے 2 نفل ادا کر لوں گا۔ یہ نماز کی حضوری والی نماز، یہ نماز کی لذت ہے، یہ نماز سے محبت ہے کہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم اگر یہ 2 آپشن ملیں کہ یا جنت لے لو یا 2 نفل نماز ادا کر لو تو میں جنت کو ٹھکرا دوں گا، میں 2 نفل نماز ادا کر لوں گا۔ نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی، تو پورا شعر ہے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے دیدار کا فقط ایک بہانہ بنی۔ تو یہ نماز اللہ رب العزت کی ذات کے دیدار کا ایک بہانہ ہے، یہ اس کے دیدار کا ایک بہانہ ہے۔ اب ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات کے قرب میں رہنے کے لیے اس کی ذات میں مشغول ہو جائیں۔ اس کی ذات میں مشغول ہونا حضرت محاسبی وہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ اپنی اطاعت کو، اپنی عبادات کو اور اپنی نیکیوں کو اس طرح آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے حجابات اٹھا دیتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہر وقت انسان ان نیک اور اعمال صالحہ میں مشغول ہو جائے، پھر دل اللہ کی ذات کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ عارفین سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہونے والا ہو جائے، سمجھ لو اللہ کی ذات نے تمہیں اپنا قریب بنا لیا، اپنا مقرب بنا لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے۔ پھر ہر وقت دل ایسا ہو، ہر وقت وہ دل اللہ کی یاد سے معمور رہے، اس دل پر اللہ کی یاد ہر وقت غالب رہے، اللہ کی رضا کے حصول کی کیفیت ہر وقت اس پر چھائی رہے، اللہ کی اطاعت کی لذت
پیدا ہو جائے اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کے اندر حیا پیدا کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات اس کے دل میں اپنے انوار اور تجلیات کی بارش فرما دیتا ہے، پھر اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پھر اپنے حجابات اٹھا دیتا ہے اور بغیر حجاب اور بغیر ترجمان اسے اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے قرب کے فائدے، یہ اللہ کی ذات کی بارگاہ تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ حضرت کئی اولیاء اور عرفاء اور مقربین وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے زندگی میں جس چیز کو بھی قریب سے قریب تر دیکھا ہے، واللہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے اس سے بھی زیادہ اپنے قریب دیکھا ہے۔ جتنا چیزوں کو اپنے قریب دیکھتے ہیں اللہ کی ذات کو ہم نے اس سے بھی زیادہ اپنے قریب دیکھا ہے۔ لوگوں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے مقربین میں شامل ہونے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی ذات کے قریب کر دے، کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ رو پڑے اور رو کر فرمانے لگے، واہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ مجھ جیسے عاجز اور نکمے سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے۔ یہ عاجزی تھی ان کی، یہ ان کی عاجزی تھی۔ اور پھر فرمانے لگے لوگوں کہ ایک حال تم پر ایسا آ جائے، ایک حال تم پر ایسا آ جائے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات تمہارے دل کی طرف دیکھے تو اس دل میں اسے اپنے سوا کوئی شے نظر نہ آئے۔ سمجھ لو اللہ کی ذات نے بھی قرب عطا کر دیا۔ جب وہ تمہارے دل کی طرف جھانکے اور تمہارے دل میں اس کے علاوہ کوئی شے موجود نہ ہو، سمجھ لو اللہ کی ذات تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح علم اور اخلاص اور صحبت صلحاء یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی انسان کو اللہ کے قریب پہنچاتی ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے قریب ہونے کی علامات کیا ہیں، اللہ کے مقرب ہونے کی علامات؟ آپ نے فرمایا 3 علامات ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات دین کا علم اور فہم عطا کرے تو وہ شخص اس پر عمل بھی کرے، اگر اس کا عمل اس کے علم کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ صرف قصے اور کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اس علم کا اور عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کا عمل اس کے علم کے مطابق نہیں ہے۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے علم پر عمل شروع کر دے، اپنے علم پر عمل شروع کر دے تو پھر بندہ دیکھے کہ یہ کس اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہے۔ اگر عمل کے لیے اخلاص نہ ہو تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب عمل میں اخلاص بھی آ جائے تو پھر اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھنے کے لیے علماء اور صلحاء کی صحبت اور سنگت میں بیٹھے کہ یہ علماء اور اولیاء صلحاء صالحین یہ بازو پکڑ کر اسے اللہ رب العزت کی ذات کی قربتوں میں پہنچا دیں۔ یہ 3 حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے۔ پھر خوف ہے، امید ہے اور شوق ملاقات ہے اللہ کی ذات کے قریب ہونے کا طریقہ۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ آپ نے اللہ کا قرب کیسے پایا، آپ نے اللہ کا قرب کیسے پایا؟ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی 10 سال میں اس کے خوف سے روتی رہی۔ کتنا سا؟ بولیے ذرا۔ 10 سال اس کے خوف سے روتی رہی، پھر 10 سال اس کی رحمت کی امید پر روتی رہی کہ وہ مجھے بخش دے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا، اور پھر اگلے 10 سال اس سے ملاقات کے شوق میں روتی رہی کہ جب میری اس سے ملاقات ہوگی تو پتہ نہیں وہ کس حال میں ملاقات ہوگی اور کیسے ملاقات ہوگی۔ یہ 30 سال میں نے رو رو کر گزارے ہیں، اور جب میں نے 30 سال رو کر گزار دیے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اپنا قرب عطا کر دیا، پھر اس نے مجھے قریب کر لیا ہے۔ پھر خواہشات نفسانی ہیں، ان کو ترک کرنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار وہ اکثر اپنے نفس کو، اپنے دل کو مخاطب کیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے میرے نفس، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کا پڑوسی بن جائے؟
کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کا پڑوسی بن جائے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کے قریب ہو جائے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے اپنی قربتوں سے نواز دے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے اپنا دیدار کروا دے؟ یہ سارے سوالات پوچھ کے پھر فرماتے ہیں اے میرے نفس، اے میرے دل، بتا اللہ کی ذات کے لیے کون سی ایسی خواہش نفسانی ہے جس کو تو نے چھوڑا ہو؟ کون سی ایسی نفسانی خواہش ہے جس کو تو نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ کون سا ایسا نیک عمل ہے جو تو نے اللہ کے لیے کر لیا ہے؟ تو پہلے اس کا دیدار کرنے سے اور قرب پانے سے پہلے تو یہ بتا کہ تو نے جو اللہ سے دوریاں اختیار کر رکھی تھیں ان دوریوں کو کتنا ختم کیا ہے، پہلے یہ بتا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات کے اوپر کتنا عمل کیا ہے یہ بتا۔ اور یہ کہتے کہتے ان پر غشی طاری ہو جاتی اور بے ہوش ہو جاتے۔ پھر اسی طرح احساسات کی تبدیلی ہے کہ آپ نے انسان کا احساس کرنا ہے، جو احساس ہے وہ انسان کی طبیعت کو بدل دیتا ہے، وہ انسان کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ آخری بات ہے اور پھر اجازت۔ ایک شخص آیا حضرت امام حسن بصری کے پاس اور اس نے عرض کیا کہ حضور ذرا میرے گھر تشریف لائیں۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے عرض کی حضور میری ایک بیٹی ہے، وہ دن اور رات روتی رہتی ہے خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ۔ میری بیٹی دن رات روتی ہے اور اتنا روتی ہے کہ اب اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، تھوڑی سی بینائی بچی ہے۔ آئیں آ کے اسے کوئی دم درود کریں، کوئی سمجھائیں اور اسے کہیں کہ خدا کا واسطہ نہ اتنا رویا کر، کچھ آنکھوں کی بینائی کو بچا لے۔ حضرت امام حسن بصری اس کے گھر گئے اور جا کے پوچھا بیٹی بتا تو کیوں روتی ہے، کیوں اتنا روتی ہے، کیوں تیرے اوپر اتنا خوف طاری رہتا ہے؟ قربان جائیں وہ اول زمانے کے لوگ، وہ قرون اولیٰ کے لوگ، وہ جن کے دل محبت الہی سے تر تھے، قربان جائیں ان کی محبتوں پر۔ وہ بیٹی کہنے لگی کہ اے امام حسن بصری کیا بتاؤں کیوں پریشان رہتی ہوں، کیوں روتی ہوں؟ دو حالتیں ہیں، وہ دو حالتیں مجھے اس کیفیت میں رکھتی ہیں۔ پوچھا وہ دو حالتیں کیا ہیں؟ وہ خاتون نے کہا کہ ایک حالت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اپنا دیدار عطا کر دے اور میں ان آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھ لوں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ میری آنکھیں اس کے دیدار کے قابل ہو جائیں اور میری آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ جب وہ اپنے حجابات کو اٹھا دے تو میری آنکھیں اس کا دیدار کر سکیں۔ ایک حالت تو یہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ شاید میری آنکھیں وہ فیصلہ کر دے اللہ کی ذات کہ میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کا دیدار کر سکیں۔ اے حسن بصری اگر تو میری پہلی حالت ہے کہ میری آنکھیں اللہ کا دیدار کریں گی اور میں اپنی آنکھوں سے بلا حجاب اللہ کی ذات کو دیکھوں گی، تو پھر روتی اس لیے ہوں کہ میری آنکھیں ہمیشہ اس کے درد میں، اس کے شوق میں، اس کے ملاقات اور دیدار کے شوق میں ہمیشہ برستی رہیں، اور میں وہ جو شوق اور دیدار ہے اس کے شکر کے طور پر روتی رہتی ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے میری آنکھوں کو اپنے دیدار کے لیے چن لیا ہے۔ اور اگر میری حالت دوسری ہو جائے تو پھر اے حسن بصری بتائیں ایسی آنکھیں کہ جن کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو سکے ان کے لیے نابینا ہو جانا بہتر نہیں ہے؟ ان کے لیے نابینا ہو جانا بہتر ہے کہ جن آنکھوں کو اللہ کا دیدار نہ ہو۔ اگر مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے تو میری یہ آنکھیں روتی اس لیے ہوں کہ یہ تو دو آنکھیں ہیں، اگر 1000 آنکھیں بھی ہوتی 1000 آنکھوں سے میں اپنے رب کا جلوہ حق نما دیکھتی رہتی، وہ جلوہ حق دیکھتی رہتی۔ لوگوں ہمیشہ
उलमा की सोहबत में बैठो, औलिया की सोहबत और संगत में बैठो। लोगों हमेशा अहलुल्लाह की सोहबत और संगत में बैठो। ये सारे औलिया के अक़वाल और करामात और औलिया की बातें इसलिए सुनाएं कि आज वक्त ऐसा है कि लोग आपको औलिया सुलहा से दूर करते हैं। लोगों सुलहा तसव्वुफ़ औलिया ये कभी दीन इस्लाम से दूर नहीं रही। हमेशा तसव्वुफ़ वो तसव्वुफ़ रही है जिसने इंसान को अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ा है। आज जो कलिमात आपको औलिया के बताए ये इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ने वाले थे। लोगों हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की बारगाह की तरफ भागा करो, उसकी बारगाह की तरफ रुजू करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम उमूर को इस्तिकामत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें अपना क़ुर्ब अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे दिलों को अपनी क़ुर्बत के चश्मों से भर दे, हमारी दूरियों को ख़त्म कर दे और हिजाबात को उठा के हमें अपने दीदार से मुनव्वर फ़रमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।